اللہ جل شانہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے قوت گویائی، بولنے کی طاقت۔ دماغ میں اٹھنے والے خیال کو الفاظ کا جامہ پہنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اپنی مرضی سے جب چاہا بول لیا۔ ممکن ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت سے نوازا ہے، ان کے دل و دماغ میں اس کی اتنی قدر و منزلت نہ ہو، لیکن ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں جو اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہے، جو کچھ کہنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، لیکن مخاطب سمجھ نہیں پا رہا، اس لیے کہ یہ شخص بولنے سے محروم ہے، اس کے پاس قوت گویائی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنی ضروریات کی چیزیں اپنے متعلقین سے کہتے ہیں، زبان کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم قادر ہی نہیں ہیں کہ مجھے پانی دے دو، مجھے کھانا دے دو، میرے سر میں درد ہے، میری فلاں جگہ پہ درد ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، اگر ہم یہ لفظ بولنے پہ قادر ہی نہ ہوں، بتائیے کتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جائے گے۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ قدرت کی طرف سے عطا یہ خودکار مشین جو پیدائش سے اپنا کام شروع کرتی ہے اور بلا توقف موت تک مسلسل بغیر کسی ٹیوننگ کے، بغیر کسی چارجز کے اپنا کام کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس میں آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اب یہ قوت گویائی، زبان اتنی بڑی نعمت ہے تو آزمائش بھی پھر بہت بڑی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ نعمت عطا کرنے والے اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات منہ سے نکلے گی وہ محفوظ کر لی جائے گی۔ ذرا اندازہ کریں اور سوچیں، گہرائی میں جائیں کہ 40 سال، 60 سال، 70 سال جو بولا وہ تو الگ بات ہے، 1 سال، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 دن کا لگا لیں، 1 دن میں کتنے بول بولے جاتے ہیں، اور اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بغیر تول کے بولے جاتے ہیں، اور لیکن وہ لکھے جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں جو کچھ کہا وہ سب ریکارڈ ہو گیا۔ کتنی باتیں جائز تھیں اور کتنی ناجائز کہی گئی ہیں، کتنی باتیں شریعت کے مطابق اور کتنی خلاف شریعت کہی گئی ہیں، کتنی باتیں تعلقات نبھانے کے لیے اور کتنی بگاڑنے کے لیے کہی گئی ہیں، کتنی کسی کو نفع پہنچانے کے لیے اور کتنی باتیں ذاتی انا کی بنیاد پہ کہی گئی ہیں، کتنی باتیں زبان سے نکلیں ان پہ لوگوں کو فائدہ پہنچا، اور کتنی باتیں ایسی زبان سے نکلیں جو لوگوں کے دلوں کو چیرتی چلی گئیں، کتنی باتیں ایسی نکلیں جن کی بنیاد پر
دو جھگڑا کرنے والے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، اور کتنی باتیں زبان سے ایسی نکلیں جن کی بنیاد پر نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ صرف 24 گھنٹے کا حساب لگا لیا جائے اور سوچا جائے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ سب محفوظ ہو گیا، اور وہ ایسا محفوظ ہوا کہ وہ پرانا ہونے سے مٹ نہیں سکتا، وہ پانی سے دھل نہیں سکتا، کاغذ بوسیدہ ہو کے وہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ ایسا لکھا گیا کہ پتھر پہ لکھا گیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ایسا محفوظ ہو گیا۔ جو کچھ زبان سے کہا گیا ہے وہ سب محفوظ ہے۔ تو بتائیں کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اور اگر ہم غور کریں زبان کی جو انداز تخلیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ زبان فٹ کی ہے اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 تالے لگائے، 32 دانت لگائے۔ یہ جب بھی بولے گی تو وہ تالے کھلیں گے، پھر بولے گی۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز بغیر سوچے سمجھے استعمال کی جانے والی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر میں نے 32 پہرے بٹھائے ہیں کہ استعمال کرنے سے پہلے کچھ سوچو کہ کیا کہنے لگے ہو اور اس کے کیا نتائج اور ثمرات مرتب ہونے والے ہیں جو کچھ تمہاری زبان سے نکل رہا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اسے خیر کے بول بولنے چاہیے یا پھر خاموش رہنا چاہیے۔ اگر کوئی خیر کی بات ذہن میں نہیں آ رہی تو تالا رکھیں زبان پر، چپ، فَمَا لِيَصْمُتْ، وہ چپ رہے، اس لیے کہ جب بولے گا تو یہ پابند ہے کہ خیر کا بول بولے۔ اگر شر زبان سے نکل گیا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان بے دھیانی میں، بے توجہی میں زبان سے ایک بول نکالتا ہے، اس کی وجہ سے جہنم کے اتنے گہرے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے، اتنی مسافت مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اتنے گہرے کھڈے میں اس کو ایک بول کی وجہ سے گرا دیا جاتا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے کہ زبان سے میں نے نکالا کیا ہے، اور نقصان کتنا بڑا ہے۔ اور فرمایا کہ بعض اوقات انسان بے توجہی میں، بے دھیانی میں ایسا بول بولتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ تو یہ زبان میں ہے۔ اگر بولنے والے کو یہ بات یاد رہے کہ میں نے جو کچھ زبان سے نکالا وہ لکھا جا رہا ہے، تو وہ ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچ کے بولے گا۔ کیوں کہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے کل کو اس کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن۔ حضرت عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک سوال کیا، من نجات، کہ نجات دلانے والی چیز کیا ہے، نجات کیسے ملے گی؟
مصیبت سے، عذاب سے، دوزخ سے نجات کیسے ملے گی؟ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلے نمبر پہ فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو نجات دینے والی ہیں، یہ 3 اعمال ہیں جن کو اختیار کرنے سے بندے کو نجات مل سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات املک علیک لسانک، فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ وہ زبان جو آج چلنے پہ آتی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے مسلسل چل رہی ہے، بے سوچے سمجھے چل رہی ہے۔ کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے چل رہی ہے، جھوٹ بولتے ہوئے چل رہی ہے، کسی پہ الزام لگاتے ہوئے چل رہی ہے، کسی کی چغلی کرتے ہوئے چل رہی ہے، کسی کو گالی دیتے ہوئے چل رہی ہے، کسی کا استہزاء کے لیے وہ چل رہی ہے، کسی کا دل دکھانے کے لیے چل رہی ہے، کسی کو حقیر جتانے کے لیے چل رہی ہے، اور کبھی اپنی پہچان کرانے کے لیے، اپنا تعارف کرانے کے لیے چل رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے اسی شہر میں ایک دوست اپنے دوست کے ہاتھوں قتل ہوا، اور اس کی وجہ دونوں آپس میں بیٹھے، گپ شپ لگ رہی ہے، دوستی ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، طنز و مزاح چل رہا ہے۔ اچانک کیا ہوا؟ اچانک کیا ہوا کہ ایک دوست نے مزاحاً ایسی بات کہہ دی جو دوسرے سے برداشت نہیں ہوئی، تو اس نے فائر کھول دی اور اپنے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگاتے دوست کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک بول بولا جو اس کے دل کو چیرتا چلا گیا، اور اس نے نفرت کی اتنی بدبو اڑائی کہ اس سامنے والے کے لیے وہ قابل برداشت نہ رہا، نتیجتاً یہ بولنے والا موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ بھی 2 ماہ پہلے کی بات ہے۔ تو جناب، ہم سب کے آقا رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں نصیحتیں کر کے گئے ہیں، جو کچھ ہمیں بتا کے گئے ہیں، وہ اگر ہم اختیار کریں گے تو ہم فائدہ پا سکیں گے، اور اگر ہم انہیں نظر انداز کرتے رہیں گے تو پھر ایسے ہی نقصانات کا سامنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ نجات دلانے والی جو چیزیں ہیں ان میں سر فہرست کہ زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ یہ زبان جب اچھا بول بولتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا انسان کو قرب ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اور بندوں کا قرب ملتا ہے، بندوں سے اپنائیت ملتی ہے، بندوں کے دلوں میں انسان گھر کر جاتا ہے جب اچھے بول بولتا ہے، فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، سال ہا سال کی ناراضگیاں مٹ جاتی ہیں اگر بول اچھے بولے جاتے ہیں۔
اور اللہ بچائے اگر بول غلط بولے جاتے ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جراحات السنان لحت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. فرمایا کہ تلواروں نیزوں کے زخم علاج معالجہ کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے ذریعے سے جو زخم لگتے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. جوانی میں کسی کی زبان کا زخم دل پہ لگا، بڑھاپے تک کوئی بھولتا نہیں ہے، سال ہا سال بیت جاتے ہیں، وہ مر جاتا ہے لیکن اس کے بول کی کڑواہٹ یہ شخص محسوس کرتا رہتا ہے. ہمارے استاد محترم ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ایک خاتون آئی محلے سے اور وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں جھگڑا بہت ہے، لڑائی بہت ہے، تو آپ کو دم کر دیں یا تعویذ دے دیں. تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ مجھے پتا تھا کہ اسی کی زبان درازی کی وجہ سے ان کے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اسے فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک تعویذ دوں گا، وہ تو نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے. جیسے ہی تیرا شوہر گھر میں آئے تو نے وہ اپنی داڑھ کے نیچے رکھ کے دباتے رہنا. اس کو جتنا دبا کے رکھے گی اتنا جلدی اس کا اثر ہوگا. اور جب میاں گھر سے چلا جائے پھر نکال کے رکھ دینا. جیسے وہ گھر آیا کرے تو نے یہ عمل کیا کرنا ہے. اس نے کہا جی آپ کی مہربانی، آپ بنا دیں، میں ضرور ایسا کروں گی. تو استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کاغذ لیا، اس پہ ایسے 2-4 نشانات سے لگا دیے اور اس کو تعویذ کی طرح بند کر کے پلاسٹک میں پیک کر دیا اور اسے کہا کہ یہ لے جائیں. چنانچہ 1 ماہ کے بعد آئی اور شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کے تعویذ کی برکت سے ہمارے گھر کی لڑائی ختم ہو گئی. اب یہ کیسے ختم ہوئی کہ تعویذ کو دبایا اور شوہر کی باتوں کا جواب ترکی بترکی جو پہلے چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا، تو علاج ہو گیا، زبان سے علاج ہو گیا. جب کنٹرول میں آ گئی تو نجات پا گئی. اور یہی میرے آقا نے فرمایا تھا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ زبان کو کنٹرول کرنے میں. محترم سامعین، معزز حاضرین، انصاف پسندی کے ساتھ ہم سب کو اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں اور آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں اس میں بیشتر لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، دوریاں، نفرتیں، قطع رحمی وہ اس زبان کی بنیاد پر ہیں. یہ کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ بچائے، جوان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، بڑے بوڑھوں کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. یہ زبان کی نعمت جس ذات نے عطا کی ہے اس نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بول نکلے گا وہ لکھ لیا جائے گا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ میرے پاس ایک خاتون ہے اور وہ کہتے اتنے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ ہمارے ملک میں اتنی اونچی سطح کے لوگ گنے چنے ہیں. اس نے آ کے کہا کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ دولت کی، نہ زیور کی، نہ گاڑیوں کی، نہ سامان تعیش کی، لیکن جو میرا شوہر ہے اس کی زبان بڑی غلط ہے. اور یہ کہہ کر مولانا کے فرماتے ہیں کہ وہ رونے لگی، روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں کہ میرا دل زخمی ہے اس کی باتوں سے. بتائیے، نجات، سکون روپے پیسے میں ہوتا تو اس عورت کو مل جاتا، لیکن سکون جو ہے وہ زبان کو کنٹرول رکھنے میں ہے.
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ تو کئی جگہ پہ مرد زبان کا استعمال غلط کر رہے ہیں، کئی جگہ پہ خواتین غلط کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بولو تو خیر کا بولو، ورنہ چپ رہو۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی زبان کنٹرول میں رکھنے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔